والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. مل کے صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. تقریباً تمام مومنین کے علم ہے میں ایک بہت طویل عرصے کے بعد نوکری حضرت امام حسین علیہ السلام میں ممبر پہ حاضر ہوں. جو معاملہ ہے وہ سب آپ مومنین کے علم میں ہے، اور جو بہتری ہے اس میں وہ صرف اور صرف علی کے شیعوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اور جو زندگی ہے وہ حق کے زہرا کے لیے وقف ہے. بڑے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں نوکری پیش کرنا ہے. سامعین گرامی قدر، انبیاء علیہم السلام جتنے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، کیونکہ ختمی المرتبت کی تو ہم امت ہیں، یہ ایک کم 1,24,000 جو نبی ہیں، ان سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تھے. آدم نبی تھے، موسیٰ نبی تھے، عیسیٰ نبی تھے، لیکن میرے 12 اماموں میں سے کسی کے ساتھ بھی لفظ تھے استعمال نہیں ہوتا. علی کے لیے یہ فکر نہیں کہ علی امام تھے، علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام. ان سب کے ساتھ یہ کہ سارے کے ساروں کی امامت پر یقین رکھنا واجب. جس امام کی یہ مجلس ہے، اس نام کا ایک نبی بھی ہے، موسیٰ، وہ پیغمبر ہے. اور یہ جو میرا امام ہے موسیٰ، یہ امام ہے. ان دونوں کے نام کے ساتھ ایک ایک تعارفی لقب لگا ہوا ہے. وہ تعارفی لقب پڑھنا چاہتا ہوں. موسیٰ کے ساتھ ہے غضبان، غصے والا موسیٰ، اور میرے امام کے نام کے ساتھ ہے کاظم، غصے کو پی جانے والا موسیٰ. ایک عظمت امام پہ بلند صلوات پڑھنے والا محمد. یہ فکرہ سارے بچوں سے التماس ہے کہ ساری زندگی یاد رکھیں. وہ ہے موسیٰ غضبان، غصے والا موسیٰ. اور یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ملک الموت کو بھی تھپڑ مار دیا. جب وہ روح قبض کرنے آیا تو اسے اتنے غضب والے تھے کہ تھپڑ مار دیا. آگے یہ بھی تحریر فرمایا کہ اس کی آنکھ نکل گئی. پھر بندے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن پوچھنا تو پڑتا ہے کہ صرف اتنی مہربانی فرمائے. یہ تو سارے مولوی تمہارے بتاتے ہیں کہ جب تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکل آئی. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پھر اس نے اب ٹھیک کروا لی ہے کہ ہمارے پاس اسی طرح سے آئے گا. تو سامعین گرامی قدر، یہ ہے موسیٰ کاظم، غصے کو پی جانے والا موسیٰ. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے حجت، ایک ہوتا ہے ووٹوں سے بننے والا. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق. ووٹوں سے بننے والا جیل میں چلا جائے تو اس کا عہدہ باقی نہیں رہتا. حجت زندان میں بھی ہو تو پیشوائے کائنات ہوتی. آل محمد آپ کو سلامت. جنہوں نے بات کو سمجھا، امام زمان آپ کو اجر عطا کرے. اور دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں، یوسف قیدی بھی تھے، نبی بھی تھے. ابراہیم کے گلے میں رسی پڑ گئی. نمرود نے جب آگ میں ڈالنا چاہا، گلے میں رسی، ہاتھوں میں رسی، پاؤں میں رسی. کوئی مائی کا لال دعویٰ کرے کہ ابراہیم کے گلے میں رسی پڑنے سے ابراہیم حجت نہیں رہا.
हुज्जत के गले में रस्सी पड़ने से हुज्जत की इज्जत में फर्क नहीं आता, अलबत्ता रस्सी डालने वाला नमरूद होता है, उससे हुज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता रस्सी डालने वाला नमरूद है। तो अब सामईन गिराम में कब मेरा सवाल है कि जब इमाम आए थे हिदायत करने के लिए तो जिंदान में चले गए, ये 7 साल हिदायत कैसे हुई? उसके लिए पहले एक बात ये ज़हन में रखनी चाहिए कि इमाम को उन्होंने कैद किया क्यों, ये एक सवाल। एक तो इसका मसाइब करांगे कि औलाद ज़हरा है, सवाल ये कि कैद किया क्यों, उसका एक फिक्रे में जवाब देना चाहता और इस उम्मीद के साथ कि मेरी कौम का बच्चा बच्चा हमेशा याद रखे, ये जिस्म इमाम कैद नहीं करते थे, किरदार रसूल को लोगों की नजरों से छुपाने की कोशिश करते थे। सलामत आबाद, आले मोहम्मद आपको आबाद। सारी तकरीर भूल जाना, ये फिक्र याद रखें, ये किरदार पैगंबर लोगों की नजरों से छुपाने की कोशिश करते थे, क्योंकि बाहर बादशाह भी नमाज पढ़ेगा, इमाम भी पढ़ेगा, तो पब्लिक बोल पड़ेगी कि नबी वाली नमाज तो ये पढ़ रहा। अब उन्होंने कोशिश की कि फजाइल छुप जाए और उन्हें ये मालूम नहीं कि इनके फजाइल छुपते नहीं हैं, दीवारें तोड़कर बाहर आ जाते। चुनांचे जिंदान के अंदर जब लीडर कैद हो जाए तो अवाम से तवज्जो हट जाती, फिर सारी तवज्जो उसी पे हो जाती। इमाम ने अपने शागिर्दों को फैला दिया कि मजहब शिया की तबलीग करो। 14 साल में मजहब शिया की इतनी तबलीग हुई, 7वें इमाम की कैद की बरकत से। अब पढ़े लिखे हजरात इस फिक्रे की तायीद फरमाएंगे, इतनी तबलीग हुई 7वें इमाम के दौर में कि हुकूमत 8वें इमाम को वली अहद बनाने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा अब हुकूमत नहीं बचेगी जब तक किसी अलवी को वली अहद नहीं बनाओ। ये है मेरे 7वें इमाम की हिदायत का जरिया। जिंदान में था लेकिन फदाइल कैद नहीं थे। एक दिन हारून मलऊन ने मिंबर पर बैठकर सोचा, उसने कहा मैं तख्त पर बैठकर भी लानती हूं। इमाम ज़मान आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको आबाद उसादे। उसने कहा मैं तख्त पर हूं लेकिन लोग मुझ पर लानत भेजते, वो जिंदान में है और लोग उस पर दरूद भेजते। कितना फर्क है किबला भाई साहब, कितना फर्क है कि हुकूमत वाला लानती कहलवाए और कैदी पर लोग दरूद पढ़े। उसकी परेशानी की हद होगी। उसने कहा कि इन पर कोई झूठा इल्जाम भी नहीं लगता। इस फिक्रे को एक मरतबा फिर तवज्जो चाहते हो क्या? मेरे इमामों के कातिल भी उनकी सीरत में कभी ऐब नहीं निकाल सके। मेरे हर इमाम ने अपने कातिल से पूछा, मसलन मौला अली ने पूछा। सिर्फ वही बंदे बोल के तायीद कीजिएगा जिन्होंने बचपन से ये फिक्रा सुना है, उन्हें ज़बानी याद है और आपका ज़हन कह जी वाकई हमने सुना है। इब्न मुलजम से मेरे मौला ने कहा, पहले तो अली की शुजाअत देखो, इतना बड़ा बहादुर कायनात में कोई नहीं होगा जो सोए हुए कातिल को जगा के बिठा। कातिल सोया हुआ था, मेरे मौला ने जगा दी। और क्या कह के जगाया? पहला फिक्रा फरमाया, उल्टा मत सो। मैंने अर्ज किया था, जिन्होंने सुना हुआ फिक्रा मेरी तायीद करे। अपने कातिल से अली ने फरमाया उल्टा मत सो, ये शैतान का तरीका। दूसरा फिक्रा फरमाया उठ नमाज पढ़। क्या कहने अली तेरे किरदार, यही वो अली का तर्ज जिंदगी है जो मुनाफिकत की मौत है। अली ने 2 फिक्रे कातिल से कहे। पहला फिक्रा कहा उल्टा मत सो, दूसरा फिक्रा फरमाया नमाज पढ़। उल्टा न सो
یہ نہی عن المنکر ہے، اٹھ نماز پڑھ یہ امر بالمعروف ہے۔ میرے مولا نے اپنے قاتل کو امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر۔ اور میں اب اپنے مومنین سے پوچھ رہا ہوں، ایک بندہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ علی کو پتا نہیں تھا کہ آج میں نے شہید ہو جانا، علی کی بطخوں کو بھی پتا تھا، علی کے گھر کی کنڈی کو بھی پتا تھا، لیکن علی نے اس دن بھی مسجد نہیں چھوڑی۔ میرے مولا آج تو مسجد میں نہ جائیے، مسجد میں قاتل ہے۔ عجب نہیں علی جواب دے میں قتل ہو سکتا ہوں، مسجد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب اس کو پکڑ کر لے آئے، وہ بھی ایک بڑا دلچسپ وقت، اگر کسی کے بوڑھے باپ پر کوئی قاتلانہ حملہ کر دے اور جوان بیٹا پاس کھڑا ہو تو جوان بیٹا کیا کرے گا؟ یہ کامن سا سوال ہے۔ باپ ہے سامنے، اس پر قاتلانہ حملہ ہو جائے، باپ زخمی ہو جائے، بیٹا جوان ہو پاس کھڑا ہو، کیا کرے گا؟ دو میں سے ایک کام کرے گا۔ تیسرا اگر آپ کو کوئی پتا ہو تو مجھے بتا دیجیے، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ تیسرا کام کوئی نہیں، دو میں سے ایک کام کرے گا۔ پہلا کام، بھاگتے قاتل کو پکڑے گا بدلے کے لیے، اسے کہتے ہیں جذبہ انتقام۔ اگر یہ نہ کرے گا پھر تڑپتے باپ کو اٹھائے گا، ہسپتال لے جائے، پٹی باندھے، پیار کرے، باپ کو اٹھائے، روئے۔ تیسرا کام کوئی نہیں، یا بھاگتے قاتل کو پکڑے یا تڑپتے باپ کو اٹھائے۔ ہم کیوں اس گھر کو مانتے ہیں کہ جان کی بھی پرواہ نہیں اور اس خاندان کی محبت ہے۔ 19 رمضان کو علی جیسا باپ زخمی ہوا، حسن نے نہ قاتل کو پکڑا نہ باپ کو اٹھایا، بلکہ باپ کے خون بھرے مصلی پہ سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ ہے اس گھرانے کا کردار، اس گھرانے کی سیرت۔ لوگوں نے قاتل کو پکڑا، علی کے پاس لے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے مولا نے اسے کیا فکر رکھا؟ میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ قاتل کی بھی جرات نہیں ہوئی کہ کردار میں کوئی عیب نکال کے دکھا سکے۔ امام حسن نے جودہ سے پوچھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اس فکرے کا مطلب کیا؟ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قاتل سے اپنے کردار کی گواہی لے رہے ہیں، قاتلوں سے کردار کی گواہی لے رہے ہیں۔ اب وہ پریشان کہ قیدی ہے لیکن سلوات بھیجتے ہیں لوگ اس میں، میں بادشاہ ہوں لیکن لعنت بھیجتے ہیں مجھے۔ اس نے ایک فاحشہ عورت بلوائی تاکہ اس کے ذریعے امام پر الزام لگا۔ شاید شیطان نے اپنے مریدوں کو یہ سمجھایا ہوا کہ آل محمد کا مقابلہ کرنا ہو تو کسی عورت کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ تو مذہب کی یہودی تھی۔ یہودی مذہب کی ہونے کا کیا مطلب؟ خیبر کی ڈسی ہوئی زخمی ناگن۔ یہودیوں کا جتنا نقصان ابو طالب کے بیٹے نے کیا اتنا تو کسی نے نہیں کیا۔ اب میری مجبوری ہے، باقی تبادلہ تبسم کے آگے بڑھے ہی نہیں۔ 39 دن جنگ اور فرسٹ ایڈ کی بھی ضرورت نہ ہو، چھوٹا سا پلسٹر بھی کسی کو نہ لگا۔ یہودیوں کا بادشاہ قتل کیا ابو طالب کے شیر ببرر نے، ان کے دل میں بدلہ علی سے۔ مذہب کی یہودی، کردار کی فاحشہ۔ اس کا میں کیا کروں؟ اس کا میں تجھے چھوڑ دوں گا زندان، صبح میں دورے پہ آؤں گا جیل کے، تو نے شور مچا دینا، رونے لگ جانا، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، تیرے آنسوؤں کو لفظوں کا جامہ میں خود پہنا دوں۔ پیسہ لے کے یہودی عورت چلی، فکرے بدل دیتا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ لشکر حسن
عصمت کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے چلا. عورت چلی کہ الزام لگا دے اور آئے تطہیر کی آواز ہے. الزام لگ جائے تو میرے نازل ہونے کا فائدہ کیا؟ میں کس لیے نازل ہوں؟ زندان کا دروازہ کھلا اور امام کی قید کی کوٹھی میں اسے بٹھا دیا. رات کے اندھیرے کی بات تھی. بادشاہ پوچھ رہا تھا بار بار کیا کیا کہاں پہنچا دی. صبح کے وقت اس نے خود 200 راوی بلائے. پورا میڈیا اس زمانے کا, ان کے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم. جیل کے دورے پہ چل رہا ہوں, میرے ساتھ چل رہا. مقصد اس کا یہ کہ شیعوں کے امام کو بدنام کر. امام کے زندان کی طرف آئے, اشارے کرتا رہا. اندر سے کوئی باہر نہیں نکلا. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. آپ کو یاد ہے جیسے کھانسنے پہ وہ مردہ نہیں اٹھا تھا جسے علی کے سامنے لائے تھے. اب اس کی خواہش تھی کہ پروگرام کے مطابق اس نے کھانسی میں باہر نکلنا. کھانسی میں وہ نکلی نہیں. مجبوراً بادشاہ صاحب صحافیوں سمیت راویوں سمیت اندر آ گئی. روزہ نے زندان کھلا. 200 آدمیوں نے دیکھ کے لکھا کہ قید خانے میں رات ایک عبادت گزار تھا. جنہیں سمجھ آ گئی یہ امام حسین تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے. رات ایک عبادت گزار تھا. آج وہ فاحشہ عورت بھی سجدے میں جھکی ہوئی ہے. ایک طرف مولا سلامت رکھے, ایک طرف امام سجدے میں ہے, دوسری طرف کنیز سجدے میں ہے, ایک طرف امام سجدے میں ہے, ایک طرف کنیز سجدے میں. میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں, عصمت پہ یوسف نبی کے بھی حملہ ہوا تھا, لیکن یوسف اپنے آپ کو بچا گیا. زلیخا کو اپنے جیسا نہ بچا سکا. لیکن کیا کہنے شان امامت کے کہ امام نے کردار بھی بدل دیا, نصیب بھی بدل دی. نیت کے ساتھ فاحشہ بھی ہے. دو عبادت گزار. بادشاہ کو آگ لگ گئی. کوشش کرتا تھا کہ یہ منظر کوئی اور نہ دیکھے, لیکن 200 بندے خود بلوا بیٹھا تھا. یہ معجزہ بھی خداوند کبھی دکھاتا ہے کہ آسمان پہ تھوکو تو منہ پہ آتا ہے. اس نے عورت کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا چلا. اتنا بڑا جابر بادشاہ جس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور وہ ہو بھی عورت, اس کے پاؤں لڑکھڑانے چاہیے تھے, لیکن اس عورت کے قدموں میں اتنا اطمینان تھا جیسے نفس مطمئنہ سے جینے کا سلیقہ صحیح کیا. بھرے دربار میں تاخت پر بیٹھ کر پہلا فکرہ غضبناک حالت میں کہتا, تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو مسلمان ہو جائے. 200 راویوں نے لکھا بادشاہ یہودی عورت کے مسلمان ہونے پر خوش نہیں ہے. تاریخ نے اس کا مذہب لکھوا دیا کہ یہ یہودی عورت کے مسلمان ہونے پر راضی نہیں. اس نے اگلا فکرہ کہا سن. عورت کے منہ سے نکلا ہوا سن دربار میں وہ سناٹا کر گیا جیسے لبے اجاز سے کون نکلا. اور اس نے جو فکرہ کہا ہے وہ تاریخ دانوں نے لکھا اور کائنات تک وہ بادشاہ کے کردار کو بتا دیا. عورت دیکھ کے کہنے لگی بادشاہ تو اس قیدی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے کیا؟ تو اس کے کردار کو اپنے جیسا سمجھتا. میں ساری رات اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی. جب وہ سجدے میں سر رکھ کے کہتا تھا یا رب, تو عرش سے جواب آتا تھا لبیک لبیک. امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا. اجرکم علی اللہ. خدا سادات حضام کی محنت کو قبول کر. یہ سوچ کر مجلس عزا میں تشریف فرماؤ کہ غریب کا جنازہ اٹھے.
اور یہ آل محمد کے جنازوں میں سے عجیب غربت بھرا جنازہ، یہ وہ جنازہ ہے جس کے لیے مسجد میں اعلان کیا گیا کہ رافضیوں کا امام مر گیا۔ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ مزدور آئے اور جنازہ اٹھا۔ عزاداران امام مظلوم ہمارے مذہب کا ایک بڑا جلیل القدر عالم دین گزرا شیخ توسی علیہ رحمہ، وہ کازمین میں تھا، اس نے آخری وقت میں وصیت لکھوائی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کربلا جا کر دفن کر، کیونکہ یہ مسلمات میں سے ہے کہ جو کربلا کی زمین میں دفن ہو جائے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، مجھے کربلا دفن کر۔ غش آ گیا، آنکھ کھلی، وصیت تبدیل کرائی، کہ میری وصیت بدلو، مجھے یہیں کازمین میں دفن کر۔ بیٹا نے پوچھا ابھی تو وصیت کی تھی کربلا دفن کر، وصیت تبدیل کیوں کی؟ کہا میرے بچوں جب میری آنکھ لگی تو میرے خواب میں میرا 7واں امام زنجیروں میں میرا امام میرے خواب میں اس عالم میں آیا کہ اس کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا توسی تجھے میری شفاعت پر یقین نہیں؟ اللہ آپ کو کازمین لے جائے، امام موسیٰ کاظم کے حرم میں، پوچھنا توسی کی قبر کہاں، این امام کے دروازے کے اوپر، اور اس نے اوپر یہ کسی مقام پر اگر کوئی حضرت کلندر کا شعر پڑھتا ہے کہ جناب کلندر نے فرمایا کہ میں علی کی گلی کا کتا ہوں، یا میرے جیسا کوئی جا کر ممبر پہ کہتا ہے کہ ہم مولا علی کے کتے ہیں، تو مکشروں کو بڑی مرچیں لگتی ہیں اور تکلیف ہوتی، اس پر وہ کہتے ہیں یہ انسان ہے، اللہ نے تو انہیں انسان بنایا، یہ اپنے آپ کو کتا کیوں کہتے ہیں؟ شیخ توسی سے بڑا عالم دکھا، 4 بڑی کتابوں میں سے 2 کتابوں کا مصنف ہے شیخ توسی علیہ رحمہ، اور اس نے وصیت کی کہ میرے قبر پہ وہی آیت لکھنا جو اصحاب کہف کے کتے کے لیے قرآن میں آئی ہے کہ ان کا کتا ان کے دروازے پر چپ چاپ بیٹھا ہو۔ عزاداران امام مظلوم، یہ میرا وہ غریب امام ہے، یہ میرا وہ مظلوم امام۔ آپ کوئی اہل سنت بھی ہو، اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، یہ فکر اس کے رونے کے لیے کافی ہے۔ کسی کو زہر مل جائے، خدا نہ خواستہ، زہر کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ خشک ہوتی، خشکی پیدا کرنا، اور جسے زہر دی جائے اسے پیاس لگ جاتی، اور اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے سمندر بھی ملے تو میں پی جاؤں۔ اور دوسری ضرورت جسے زہر مل جائے اس کی یہ ہوتی ہے اسے تڑپنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی۔ جس غریب قیدی کی میں شہادت پڑھ رہا ہوں اسے زہر ملا بھی ضرور ہے، لیکن نہ پینے کے لیے پانی ملا، نہ تڑپنے کے لیے جگہ ملی۔ یہ کائنات کا عجیب زندان، زندان تو بذات خود زندان ہے، اور پھر ایسا زندان کہ جس میں 14 سال رکوع میں گزر، 14 سال میں میرے مولا نے آسمان کا رنگ نہ دیکھا۔ اور عزاداران امام مظلوم، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک فکرہ کہتا ہوں، قیدی مرد ہو، زندان جتنا سخت کیوں نہ ہو گزارا کر جاتا، لیکن اگر کوئی بیٹیوں والا قید ہو جائے، امام حسین کی قسم اسے ایک ایک لمحے میں اپنی اولاد یاد آتی۔ میں جب قید میں تھا تو یہی سوچتا تھا میرا موسیٰ کاظم امام، ایک زندان کی سختیاں اور پھر فاطمہ معصومہ جیسی بیٹیاں۔ زہر ملا تو میرے مولا نے فکرہ کہا میری زنجیریں تھوڑی دیر کے لیے کھول، میں وطن جاتا۔ سندھی کہتا ہے تیرا بھی کوئی وطن ہے؟ آواز ہے جو میرا وطن ہے اس میں ملائکہ اترتے۔ اس نے قیدی وطن جا کے کس کو ملے گا؟ جواب ہے میں اپنی اولاد کو ملوں۔ اس نے کہا تیری بھی کوئی اولاد ہے؟ ایک فکرہ پڑھتا ہوں اور وہ فکرہ نہیں قیامت۔ جس وقت میرے مولا کو زنجیریں پہنائی تھی انہوں نے مسجد نبی میں قرآن پڑھتے ہوئے، اس وقت بھی میرے مولا نے یہی فکرہ کہا تھا اتنی دیر اجازت دے میں گھر جا کے اپنی بچیوں سے مسلمان منہ پھیر کے جائیں۔ مسلمانوں نے ابائیں چہرے پہ ڈال تاکہ امام پہچانے، مجھے کام ہے میں جاتا ہوں، مجھے کام ہے میں جاتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کوئی ضامن ہے تو دے، ضامن یہاں پہ کھڑا ہو تو گھر ہو کے آ جا۔ مسلمان چلے گئے، ایک یہودی قریب آیا،
اسے کا نانے کا کلمہ بھی پڑھا، میں تیرا ضامن ہوں جا گھر سے. مجھے اب پتہ چلا رات خواب میں تیرا نانا مجھے کلمہ پڑھانے کیوں آیا تھا. اس کے بعد رو کر اس یہودی نے جو فکرہ کہا ہے ساری زندگی بھی اسے یاد کر کے رو گے تو عبادت ہو جائے گی. حیران ہو کے سپاہیوں نے پوچھا مسلمان تو ضامن بنے نہیں، تو ضامن کیوں بنا ہے؟ اسے کہا مدت ہو گئی ہے اس کے محلے میں مجھے رہتے ہوئے، مجھے آج پتہ چلا ہے اس کی بیٹیاں بھی ہیں. میں گواہی دیتا ہوں میں نے اس کی اولاد کی کبھی آواز نہیں، میں نے اس کی بیٹیوں کی کبھی آواز نہیں سنی. مجھے آج پتہ چلا ہے جب اس نے کہا میں بیٹیوں کو ملتی ہوں. عزاداران امام مظلوم امام آئے، علوم امامت تفویض فرمائے، واپس گیا. اور یہ وہ شہید امام زہر کے باوجود، تڑپنے کے باوجود بے غیرتوں نے کوڑے نہیں روکے. پتہ نہیں کس سپاہی کو حیا آئی، انہوں نے کہا بس کرو قیدی مدت کا مر چکا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی زہر سے جگر کٹ جائے اور پھر نیچے گرے تو گرنے کی جگہ زمین ہوتی ہے جس کے دائیں بائیں سلاخیں موجود تھیں. اب سوچنا تمہارا امام کس طرح سے گرا، کس سلاخ پر گرا. اس کے بعد اعلان ہوا، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا. میں آل محمد کی کتابوں کی ضمانت سے کہتا ہوں دو شہید سیدوں کے ایسے جن کی ہتھ کڑیاں مرنے کے بعد بھی کسی نے نہیں اتاری. ایک تیرا ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے، ایک حسین کی 4 سال کی بیٹی جناب سکینہ ہے. کئی بزرگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ہم نے روایت سنی ہے کہ ایک لوہار تھا جس نے منت مانی ہوئی تھی، اللہ میرا کام کرے میں سیدوں کے کام مفت کروں گا. بے شک اس کی منت تھی، بے شک وہ آیا بھی صحیح، بے شک اس نے زنجیریں اتارنے کی کوشش بھی کی، لیکن لکھا ہوا یہ جب اس نے پہلی ہتھوڑی ماری ہے زنجیر پر، کالے برقعے والی کوئی بی بی تڑپ کے کہتی ہے نہ مار میرے بچے کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. زنجیروں میں جکڑا ہوا میرا موسیٰ کاظم امام اس رنگ سے جکڑا ہوا. عزاداران امام مظلوم میں نے کتابوں میں فقرہ پڑھا ہے، ایک ذاکر نے کربلا میں مجلس پڑھی، اس مجلس میں رو کے کہنے لگا موسیٰ کاظم تو زین العابدین سے بھی زیادہ مظلوم ہے. زین العابدین 1 سال قید رہا، تو 14 سال قید رہا. اس ذاکر سید کو خواب میں جناب زہرا آئی، رو کے کہا خبردار کسی کی قید کو میری سجاد کی قید سے نہ ملانا. بے شک کاظم 14 سال قید رہا لیکن مرد تھا، اکیلا قید رہا. سجاد کے ساتھ زینب کے